بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. سورہ بقرہ آیت نمبر 222، پارہ نمبر 2، پارہ رکوع نمبر 12، سورہ رکوع نمبر 28۔ حضرات، بہت اہم ٹاپک اس ویڈیو میں کور کیا جا رہا ہے، آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں۔ اور اس ویڈیو میں بہت سے لفظ ایسے آئیں گے جن کا ٹرانسلیٹ کرنا دشوار ہوگا، کیونکہ وہ حیا کے لفظ ہیں، تو آپ حضرات ان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر نہ سمجھ میں آئے تو اس کو کہیں کسی سے پوچھ لیں۔ ترجمہ: اور تم سے حیض کے بارے میں، حیض یعنی پیریڈز کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، کہہ دو وہ نجاست ہے، سو ایام حیض میں یعنی ڈیورنگ دا پیریڈ میں عورتوں سے کنارہ کش رہو، اور جب تک پاک نہ ہو جائے ان سے مقاربت نہ کرو۔ مقاربت کیسے میں آسان کروں؟ مقاربت مطلب کہ پرسنل پرائیویٹ ریلیشن شپ میں نہ آئے۔ آئی مین یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ واٹ آئی وانٹ ٹو سے۔ آگے بیان آ رہا ہے، خیر سماعت فرمائے۔ مقاربت نہ کرو، ہاں جب پاک ہو جائے تو جس طریقے سے خدا نے تمہیں ارشاد فرمایا ہے ان کے پاس جاؤ۔ کچھ شک نہیں کہ خدا توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ حکم 19واں حکم، حرمت جماع در حالت حیض۔ قال تعالی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ إِلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ ربط تفسیر: گزشتہ آیت میں نکاح کا حکم مذکور تھا، اس آیت میں حالت حیض میں جماع اور قربان کا حکم بیان کرتے ہیں۔ یہود میں یہ دستور تھا کہ ایام حیض میں یعنی ڈیورنگ دا پیریڈز میں عورت سے بالکل علیحدہ رہتے، نہ اس کے ساتھ کھاتے اور نہ پیتے، بلکہ اس کو علیحدہ مکان میں رکھتے۔ اس کے برعکس نصارہ میں دستور تھا کہ ایام حیض میں مخالطت تو درکنار، مجامعت سے بھی پرہیز نہ کرتے۔ مدینہ منورہ میں ہر قسم کے لوگ رہتے تھے، اس لیے صحابہ کرام کو اس مسئلے میں خلجان پیش آیا، الجھن مطلب صحابہ کرام کنفیوز ہو گئے، اور حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور لوگ آپ سے یہ دریافت کرتے ہیں کہ حالت حیض میں عورت کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے۔ آپ کہہ دیجئے کہ حیض ایک گندگی اور ناپاکی ہے، لہٰذا تم ان سے اس حالت میں علیحدہ رہو، یعنی ان سے صحبت اور مجامعت نہ کرو، باقی کھانے اور پینے اور ساتھ بیٹھنے میں کوئی پرہیز نہیں، مقصود فقط گندگی سے علیحدہ رہنا ہے، اور جب تک وہ حیض سے پاک نہ ہو جائے اس وقت تک ان سے قربان یعنی صحبت اور مجامعت نہ کرو۔ بس جب وہ عورتیں اچھی طرح پاک ہو جائیں کہ ناپاکی کا شبہ بھی باقی نہ رہے تو پھر ان سے مجامعت کرو، مگر اس مقام سے جہاں اللہ تعالیٰ نے تم کو صحبت کرنے کی اجازت دی ہے، یعنی آگے کی جانب سے، پیچھے کی جانب سے نہیں۔ اور اگر غلطی سے ایام حیض میں صحبت کر لی تو توبہ کر لو۔ تحقیق اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو گناہ کر گزرنے کے بعد توبہ کر لیتے ہیں، اور جو لوگ سرے ہی سے گندگی سے پاک رہتے ہیں ان سے بھی محبت رکھتے ہیں، اور یعنی جو لوگ سرے ہی سے ناپاکیوں سے بچتے ہیں، مثلا ایام حیض میں صحبت سے پرہیز کرتے ہیں، اور جس جگہ سے صحبت کی ممانعت ہے اس جگہ سے صحبت نہیں کرتے، ایسے لوگوں سے بھی ممانعت یعنی منع کیا گیا ہے، ایسے لوگوں سے بھی اللہ تعالیٰ محبت رکھتے ہیں۔ اور آگے کی جانب سے تم کو صحبت کا حکم اس لیے دیا گیا کہ تمہاری عورتیں تمہارے لیے بمنزلہ کھیتوں کے ہیں، ان کے رحم میں جو نطفہ ڈالا جاتا ہے وہ بمنزلہ تخم یعنی بیج کے ہیں، اور بچہ بمنزلہ پیداوار کے ہے، سو تم کو اختیار ہے کہ اپنی کھیتی میں جس طرح اور جس طرف سے چاہو آؤ، بیٹھ کر یا لیٹ کر، مگر شرط یہ ہے کہ کھیتی سے باہر نہ جاؤ۔ فقط حرث اور زرع میں آنے کی تم کو اجازت دی گئی ہے، اور جو جگہ حرث کھیتی کے قابل نہیں یعنی پیچھے کی جانب، اس جگہ میں تم کو جانے کی ہرگز اجازت نہیں۔
پیچھے کی جانب سے آنا یہ قوم لوط کا عمل ہے جس پر قہر خداوندی نازل ہوا۔ حدیث میں ہے ملعون ہے وہ شخص کہ جو عورت کے دبر میں وطی کرے، دبر یعنی پیچھے کا راستہ۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جس نے حالت حیض میں وطی کی یا دبر کی جانب سے صحبت کی یا کسی کاہن اور نجومی کے پاس گیا اور اس کی تصدیق کی تو اس شخص نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ احکام کا کفر کیا۔ روایہ الترمذی۔ شیعوں کے نزدیک بیوی سے اغلام میں درست ہے، جو صریح قرآن کریم کے اس لفظ نسائکم حرث لکم کے خلاف ہے۔ اس آیت کا صاف مطلب یہ ہے کہ نکاح سے مقصود اولاد ہے، جیسے کھیت سے مطلوب پیداوار ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ اغلام سے اولاد کا تو تولد ناممکن ہے۔ چنانچہ ترغیب نکاح کے بارے میں جو حدیث نبوی مشہور ہے اس میں یہ جملہ ہے کہ مکاثر بکم الامم، یعنی میں امت کی کثرت پر فخر کروں گا۔ معلوم ہوا کہ ترغیب نکاح سے اولاد کی کثرت مطلوب ہے، جس سے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن سامان افتخار ہاتھ آئے۔ اور یہ یاد رکھو کہ تم کو صحبت کی اجازت محض لذت کے لیے نہیں دی گئی، بلکہ مقصود یہ ہے کہ اس لذت کو ذریعہ آخرت بناؤ اور اپنے لیے آگے کی کچھ تدبیر کرو، یعنی صحبت کے وقت اللہ کا نام لو تاکہ اولاد شیطان کے اثر سے محفوظ رہے، اور نیک اولاد کی نیت کرو تاکہ آخرت کی کھیتی بنے اور تمہارے لیے دعا اور استغفار کرے اور قیامت کے دن تمہارے کام آئے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یعنی حالت حیض یا بے محل صحبت کرنے سے پرہیز کرو، اور یقین رکھو کہ اللہ سے تم کو ملنا ہے، ایک دن اس کے سامنے پیش ہونا ہے اور تمام اعمال کا حساب دینا ہے، اور یقین رکھو کہ اس روز تخم یعنی بیج کے متعلق بھی سوال ہوگا کہ بے وقت اور بے محل تو اس کو ضائع نہیں کر دیا تھا۔ اور اہل ایمان کو خوشخبری سنا دیجیے کہ جنہوں نے اپنے تخم بیج کو بروقت اور برمحل استعمال کیا، یعنی جس جگہ جب استعمال کرنا تھا تب کیا اور جس جگہ استعمال کرنا تھا تب کیا، ان کو اس تخم یعنی بیج کے ثمرات وہاں مل جائیں گے، مطمئن رہیں۔ نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لأنفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین۔ صدق اللہ العظیم۔ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں تو اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو جاؤ، اور اپنے لیے نیک عمل آگے بھیجو اور خدا سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ ایک دن تمہیں اس کے روبرو حاضر ہونا ہے، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان والوں کو بشارت سنا دو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔